میری ساس کے وفات کے بعد میرا سسر بالکل اکیلا ہو گیا تھا۔ اتنا اکیلاپن دور کرنے کے لیے وہ میرے پاس آتا تھا۔ ایک بار میں اس کی ٹانگیں دبا رہی تھی کہ میری نظر اس کے میرا نام شمسہ ہے، میری عمر اس وقت 34 سال ہے، میری شادی کو بھی 5 سال ہی ہوئے ہیں۔ میرا شوہر اکیلا ہی بھائی ہے، اس کی والدہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ گھر میں صرف میرا شوہر اور میرا سسر ہی ہوا کرتے تھے، تو سارے خاندان والوں نے پھر یہی فیصلہ کیا تھا ساجد جو کہ میرا شوہر تھا اس کی شادی کر دی جائے۔ 29 سال کی عمر میں شادی کر کے ساجد کے پاس آ چکی تھی۔ ساجد کے پاس روپے پیسہ تو زیادہ نہیں تھا، لیکن وہ بہت اچھا انسان تھا۔ مجھے خوش رکھنے کی وہ پوری کوشش کیا کرتا تھا۔ جہاں تک اس کے بس میں ہوتا تھا وہ اپنی طرف سے پورا کام کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن میری خواہشات کچھ اور تھیں جو کہ وہ پورا نہیں کر پا رہا تھا۔ ہم لوگ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے کم پیسوں میں بھی میرا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ اب شوہر صبح کام پر چلا جایا کرتا تھا اور شام کو ہی گھر میں آتا تھا۔ گھر میں صرف میں اور اس کا بوڑھا باپ یعنی میرا سسر ہی ہوا کرتے تھے۔ میرے سسر کی عمر کوئی 50 سال کے قریب رہی ہوگی، لیکن اس کی عمر کہیں سے بھی اتنی زیادہ معلوم نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اس حساب سے سنبھالا ہوا تھا کہ کوئی بھی دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ 50 سال کے ہوں گے، بلکہ وہ کوئی 35 سے 40 سال کے جوان دکھائی دیتے تھے۔ کبھی کبھار تو جب میں اپنے سسر کے ساتھ کہیں باہر جایا کرتی تھی تو سب لوگ اسے ہی میرا شوہر سمجھ لیا کرتے تھے، کیونکہ میرے ساتھ اس کی جوڑی اتنی اچھی لگتی تھی۔ دن بھر میں اور میرا سسر ہی گھر پر ہوتے تھے، میں اس کی خدمت وغیرہ بھی کیا کرتی تھی۔ میرے سسر کوئی کام وغیرہ بھی نہیں کیا کرتے تھے، بس گھر پر ہی رہتے تھے۔ مجھے جہاں کہیں بھی جانا ہوتا تھا میرے شوہر کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا، میرے سسر ہی مجھے لے کر جایا کرتے تھے۔ میں بھی ان کی پوری خدمت کیا کرتی تھی، کسی طرح کی بھی انہیں کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دیتی تھی۔ کمی بس ایک ہی تھی، وہ تھی کہ ان کی بیوی فوت ہو چکی تھی۔ ان کا اکیلاپن مجھے کھائے جا رہا تھا۔ میں جب بھی انہیں دیکھتی تھی تو وہ مجھے بہت دکھ ہوتا تھا کہ وہ بیچارے اس عمر میں کسی کے ساتھ بھی اپنے دل کی بات بھی شیئر نہیں کر سکتے تھے۔ دوسری طرف میرے شوہر بھی مجھے وقت نہیں دیتے تھے، حالانکہ اس میں قصور ان کا بھی نہیں تھا، بلکہ ان کے کام ہی اس طرح کا تھا کہ وہ رات کے وقت ہی گھر آیا کرتے تھے، اور تھکے ہارے ہونے کی وجہ سے میں ان کے ساتھ کوئی بات وغیرہ بھی نہیں کیا کرتی تھی، نہ ہی میں انہیں اپنی کوئی پریشانی بتاتی تھی۔ میرے ہاں ابھی کوئی اولاد نہیں تھی، وجہ صرف یہ تھی کہ میرے شوہر میں مسئلہ تھا۔ ایک تو وہ مجھے اس طرح سے خوش نہیں کر پاتے تھے جس طرح کی میری ان سے امیدیں تھیں، دوسرا یہ کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ پچھلے 5 سالوں میں نے اپنے کئی بار ٹیسٹ کروائے ہیں، میرے ٹیسٹ ہر بار ٹھیک ہی آتے ہیں، لیکن میرے شوہر میں ہی مسئلہ تھا، اس لیے ابھی بات بن نہیں پا رہی تھی۔ اب میں اور میرا سسر دونوں ہی ایک جگہ پر کھڑے تھے، انہیں کسی عورت کی ضرورت تھی اور مجھے اولاد دینے والے مرد کی۔ میرے شوہر نے مجھے یہاں تک کہا ہوا تھا کہ میرے والد جو بھی کہیں گے ان کی ہر بات ماننی ہوگی، کسی بھی بات سے انکار نہیں کرنا۔ اب میرے سسر دوپہر کے وقت مجھ سے کہا کرتے تھے کہ بہو میری ٹانگیں دبا دو، حالانکہ مجھے یہ چیز بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی، اور انہیں بھی یہ چاہیے تھا کہ یہ غیر مناسب ہے، لیکن وہ پھر بھی مجھے کہا کرتے تھے۔ پہل تو مجھے تھوڑی شرم بھی آتی تھی، لیکن
کہ میں ان کی ٹانگیں کیسے دباؤں، لیکن بعد میں میری عادت ہو چکی تھی، مجھے بالکل بھی برا نہیں لگتا تھا۔ ایک بار میں دوپہر کے کھانے کے بعد ان کی ٹانگیں دبانے لگی تھی۔ دباتے دباتے میرا ہاتھ تھوڑا ادھر ادھر ہو گیا تھا۔ تب مجھے معلوم ہوا تھا کہ میرا سسر بھی ابھی مکمل جوان ہے، اور مجھے اپنی کمی کو پورا کرنے کے لیے کیوں نہ اس طرف سوچنا چاہیے۔ جب میرا ہاتھ کسی اور جگہ پر لگا تو میرا سسر ایک دم سے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں جلدی سے اٹھی اور وہاں سے چلی گئی تھی۔ میرے سسر بھی میرے پیچھے پیچھے آ گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ بہو، کیا بات ہے، تم پریشان کیوں ہو گئی ہو؟ میں نے ان سے کہا کہ مجھے شرم آ رہی ہے، میں نے جو حرکت کی ہے مجھے وہ حرکت کبھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ کہنے لگی کہ دیکھو، میری بیوی بھی اسی وجہ سے پریشان رہتی تھی، وہ مجھ سے کافی تنگ تھی کیونکہ مجھے عورت کی بہت زیادہ ضرورت تھی، لیکن وہ بیچاری کمزور تھی، بیمار تھی، اور وہ مجھے برداشت نہیں کر پاتی تھی، اس لیے وہ بیچاری دم توڑ گئی۔ میں نے جب یہ بات سنی تو میں حیران ہو گئی تھی کہ ایک میرا سسر ہے جو کہ اتنا مضبوط ہے، اور دوسرا میرا شوہر جو کہ بڑی جوانی میں بھی کمزور ہے۔ اس کے بعد میں نے پھر اپنی نظریں جھکا لی تھیں، اور پھر میرے سسر میری طرف آنے لگے۔ آگے بڑھتے بڑھتے میں رک گئی، اور میں نے انہیں بھی روک دیا تھا اور کہا کہ یہ چیز بہت غلط ہے، ہمیں کسی بھی صورت یہ چیز قابل قبول نہیں ہے۔ یہ بات سننے کے بعد میرے سسر بھی پریشان ہو گئے تھے اور مجھ سے معافی مانگنے لگے تھے، اور پھر میں نے بھی انہیں معاف کر دیا تھا، کیونکہ اس عمر میں کہنے لگے کہ جو گناہ میں کرنے جا رہا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کا انجام آگے جا کر کیا ہوگا۔ خیر، میں بھی وہاں سے باہر نکل آئی تھی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عین وقت پر شیطان کے غلبے سے روک لیا تھا، ورنہ نہ جانے آج یہاں پر کیا کچھ ہو جاتا۔ تو دوستو، میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ برے وقت کا کبھی پتہ نہیں ہوتا، شیطان کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے، اس لیے اپنے آپ پر قابو رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے برے وقت سے بچنے کی دعا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رکھیں۔